السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان المبارک اپنی پوری رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہوا اس وقت صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ممالک میں کورونا جیسی وبائی بیماری سے لوگ دہشت زدہ ہیں، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں سے باہر نکلنا، ادھر ادھر آنا جانا تقریباً موقوف ہے۔ مسجدوں میں جماعت سے صرف وہی لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں جو مسجدوں میں رہتے ہیں، اور دوسرے لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جمعے کی حاضری بھی نہیں ہو پا رہی ہے۔ اور میرے خیال میں اب یہ آنے والا جمعہ 5واں جمعہ ہوگا کہ لوگ جمعے کی حاضری سے محروم ہیں۔ لوگ جمعے میں مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ موقع کی مناسبت سے خطیب خطبہ جمعہ سے پہلے تقریر کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وعظ و نصیحت کرتا ہے، اور بہت سے فضائل اور مسائل بیان ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی فضیلت بھی ذکر کی جاتی ہے، روزے کے فضائل اور روزے کے مسائل، اور یہی نہیں بلکہ زکوٰۃ اور دیگر صدقات واجبہ، صدقات نافلہ اور دیگر عبادات، دیگر بہت سی نوافل سے متعلق، خصوصاً تراویح وغیرہ سے متعلق مسائل مذکور ہوتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی وجہ سے عبادت کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ چونکہ امسال جمعے کی حاضری سے لوگ محروم ہیں، تو جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ دار حضرات نے یہ سوچا کہ کم از کم رمضان المبارک میں مساجد میں جس طرح کے بیانات خطبہ جمعہ سے پہلے ہوتے رہے، اور ہر مسجد میں یہ معمول ہے، تو اس طرح
کے فضائل اور مسائل پہ مشتمل بیان جاری کیا جائے تاکہ لوگ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود اس بیان سے پورے طور پر مستفید ہو سکیں۔ مجھے اس سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ رسول کرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں اس کی بڑی فضیلت و عظمت بیان فرمائی، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے لیے جنت ابتدائے سال سے سال آئندہ تک آراستہ کی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جنت تو خود بڑی آراستہ ہے۔ جنت جس طرح کہ وہاں کے باغات، وہاں کے محلات اور وہاں کی ایک ایک چیز جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اس قدر وہ اعلیٰ مقام، اس قدر وہ خوبصورت مقام ہے۔ لیکن رمضان المبارک کی عظمت کو بیان فرمایا کہ وہ جنت جو خود بڑی آراستہ ہے، لیکن خاص رمضان المبارک کے لیے ابتدائے سال سے سال آئندہ تک وہ آراستہ کی جاتی ہے۔ اور جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے۔ حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، ان پر وہ ہوا چلتی ہے اور وہ حور عین کہتی ہیں، اے رب، تو اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ یعنی وہ حور عین یہ دعا کرتی ہے رمضان المبارک کی جب پہلا دن آتا ہے اور عرش کے نیچے وہ ہوا چلتی ہے حور عین پر، تو وہ یہ دعا کرتی ہیں، تمنا کرتی ہیں کہ اس مہینے میں جو لوگ روزہ رکھنے والے ہیں انہیں ہمارا شوہر بنا تاکہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں۔ جو وہ حور عین جن کا ہم صحیح تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والوں کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ جب رمضان آیا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ آیا، اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر سے وہی محروم ہوگا جو پورا پورا محروم ہے۔ یعنی یہ وہ رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، تو اس سے محروم رہنا گویا کہ پورا پورا محروم رہنا ہے۔ رسول کریم وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین کو طوق ڈال دیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بے شک محروم ہے۔ تو رمضان المبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت، یعنی ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلی شب سے لے کر کے
اور 10 تاریخ یہ پہلا عشرہ، پھر 11ویں شب سے لے کر کے 20 تاریخ یہ دوسرا عشرہ، پھر 21ویں شب سے لے کر کے 29 یا 30 جیسا مہینہ ہو آخری شب تک وہ مغفرت کا، یعنی یہ 3 جو عشرے ہیں، تو پہلے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اول رحمت ہے، دوسرے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اوسط مغفرت ہے، اور تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا سب بڑی فضیلت والا اور بڑی برکتوں والا ہے۔ اول رحمت ہے، اوسط مغفرت ہے، آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور خود اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں اس مہینے کو نام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یعنی یہ رمضان مبارک کی خصوصیت ہے کہ کلام مجید میں جس مہینے جو مہینوں کے ذکر آئے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا 12 ہے، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 مہینے، تو 12 مہینوں کا ذکر آیا، پھر حرمت والے 4 مہینوں کا ذکر آیا، لیکن جس مہینے کا نام اللہ جل وعلا نے اپنے کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے وہ رمضان المبارک کہ ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو ارشاد ہوا کہ ماہ رمضان جس میں قرآن اتارا گیا لوگوں کی ہدایت کے واسطے اور ہدایت اور حق و باطل میں جدائی بیان کرنے کے لیے، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو یہ روزے کی فرضیت کا بیان ہوا، اس مہینے کے روزے اللہ جل وعلا نے فرض فرمائے۔ روزہ ایک عظیم عبادت ہے ہمارے اوپر، یعنی ایمان والوں پر جو فرائض ہیں جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ رمضان المبارک یہ افضل العبادات ہے، ایمان کے بعد عظیم عبادت۔ تو رمضان یہ نماز ہے، اور ہمارے جسم کی جو حیت ہے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ ظاہر جیسے ہاتھ، پاؤں، سر، چہرہ، یہ سب ظاہری اعضاء ہیں، تو وہ عبادت جو ان ظاہری اعضاء سے متعلق ہے وہ نماز ہے، کہ نماز میں ہاتھ کا اٹھانا، قبلہ رو کھڑے ہونا، رکوع کے لیے جھکنا، پھر کھڑا ہونا، پھر سجدے میں جانا، پھر بیٹھنا، یہ سب ظاہری اعضاء سے متعلق ہے۔ اور چونکہ جسم کی 2 حیثیت ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن، تو باطن یعنی ہمارا اندرونی حصہ جو ہے تو اس سے متعلق روزہ ہے، کہ روزہ جو ہے وہ باطن سے متعلق ہے، ظاہر میں نہیں پتہ چلتا۔ ہم سو رہے ہیں تو بھی روزہ، چل رہے ہیں تو بھی روزہ، بیٹھے ہیں تو بھی روزہ، کہ یہ جوف دماغ اور جوف معدہ، اس میں جو منفذ ہے، جو ان کا راستہ ہے، وہاں سے کسی چیز کا جانا یہ نہ ہو، تو ارادے سے، نیت سے، عبادت کی نیت سے کوئی اگر کھانے پینے اور جماع سے باز رہے تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، تو یہ روزہ ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ باطن سے ہے۔ ہم
غسل کریں، وضو کریں تبھی روزہ ہے۔ بس یہ ہے کہ حلق سے نیچے کوئی چیز نہ جائے یا جوف دماغ تک کوئی چیز نہ پہنچے۔ اس احتیاط کے ساتھ آدمی ہر کام کرتا رہتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو روزے کا تعلق ہمارے باطن سے ہے، یہاں تک کہ اس روزے کا تعلق اتنا باطن سے ہے کہ جب تک کہ کوئی بتائے نہیں، دوسرے کو علم نہیں ہوگا کہ یہ روزے دار ہے، یعنی اعضاء سے ظاہر نہیں ہوتے کہ یہ روزہ دار ہے کہ نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو روزہ نہیں ہوتے لیکن وہ منہ خشک کر کے، خوب رگڑ رگڑ کر کے، اپنے ہونٹوں کو خشک کر کے لوگوں کے سامنے آئے تو سمجھے کہ بہت بڑا روزے دار ہے، حالانکہ کھا پی کے گھر سے چلا۔ اور کوئی روزے دار ہے لیکن اس کے چہرے سے بالکل نہیں ظاہر ہوتا کہ یہ بھوکا اور پیاسا ہے، حالانکہ ہے روزہ۔ اسی لیے اللہ جل وعلا نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر عبادت اللہ جل وعلا کے لیے ہے، لیکن خاص طور سے روزے کے بارے میں فرمایا اس لیے کہ روزے میں یہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریا، سما کا، دکھاوے کا، لوگوں کو جتانے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اور دوسری کوئی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کو جا رہا ہے، تو وہاں ریا سما کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور روزہ تو روزے میں امکان اس بات کا کہ وہ ریاکاری کرے بہت کم ہوتا ہے، جب تک وہ بتائے نہیں، لوگوں کو علم نہیں ہوتا کہ روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ کہ روزہ میرے لیے کہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، پھر بھی آدمی کے پاس موجود ہے کھانا لیکن نہیں کھا رہا ہے، پانی پینے کے مواقع ہیں لیکن وہ نہیں پی رہا ہے۔ اگر آدمی چاہے تو اس طرح سے کھا پی لے کہ دوسروں کو اس کی اطلاع بھی نہیں، کم از کم پانی پینے میں تو بہت ساری راہیں ہیں کہ کسی کو علم نہ، کلی کر رہا ہے تھوڑا سا حلق سے نیچے اتار لیا، غسل کر رہا ہے اسی دوران پی لیا، یا کہیں بند جگہ پر ہے اور کھا پی لیا، کس کو علم ہوگا کہ اس نے کھایا پیا۔ لیکن بندہ پانی منہ میں ہے، کلی کر رہا ہے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نہ اترنے پائے۔ کھانے کی ساری چیزیں موجود ہیں، بھوک لگی ہے، خواہش ہو رہی ہے، لیکن کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا ہے کہ منہ میں لقمہ لے جائے، صرف اس لیے کہ اس کو روزہ ہے اللہ کے لیے۔ اسی لیے اللہ جل وعلا نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اسی وجہ سے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، جزا کے اعتبار سے 7 طرح کے۔ فرمایا 2 عمل واجب کرنے والے، 2 کا بدلہ ان کے برابر، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا، اور 1 عمل کا معاوضہ 700 گنا، اور 1 وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کی تفصیل فرمائی، تو یہ جو فرمایا کہ وہ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں، فرمایا ایک یہ کہ بندہ خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اسی کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرتا تھا، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ جو خدا سے اس حال میں ملا کہ اس نے شرک کیا ہے تو اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ اور تیسرا عمل یہ کہ جس نے برائی کی تو اس کو اسی قدر سزا دی جائے گی، یعنی جیسی برائی کی اسی طرح کی اس سے سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تیسرا عمل ہوا۔ چوتھا عمل یہ کہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس عمل کے برابر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ 2 وہ ہوئے
کہ جس کا بدلہ اس کے برابر، یعنی برائی کی تو برائی کا بدلہ اس کے برابر ہی ہے، اور کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، مثلا کسی نے ارادہ یہ کیا تھا کہ ابھی گھر سے جا رہا ہوں اور چل کر فلاں مزار پہ فاتحہ پڑھوں گا، فلاں مسجد میں تحیۃ المسجد پڑھوں گا، وہاں ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، راستے میں کوئی مسلمان مل جائے گا تو اسے سلام کروں گا، کوئی راستہ گمشدہ ملے گا تو اسے راستہ بتا دوں گا، کوئی تکلیف کی چیز راستے میں ہوگی تو اسے ہٹا دوں گا، کئی اس نے نیتیں کی، لیکن جب گھر سے چلا منزل تک پہنچ گیا لیکن ان میں سے کسی کا بھی اسے موقع نہیں مل سکا، تو اس ارادے کی وجہ سے جن جن عمل کا اس نے ارادہ کیا تھا، نیت کی تھی، اس کے برابر اسے اس نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور وہ جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ عمل ہے کہ اس کا ثواب 10 گنا، فرمایا جس نے نیکی کی اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ نیکی کا ارادہ کیا لیکن نیکی نہیں کر سکا تو اس کے برابر ثواب۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ایک موقع میں ارشاد بھی فرمایا کہ جب کوئی کہیں جائے تو گھر سے نکلتے وقت مختلف چیزوں کا ارادہ کر لے، مختلف نیک اعمال کی نیت کر لے، تو اب وہ اگر موقع مل گیا کر لیا تو 10 گنا ثواب، اور نہیں موقع مل سکا تو نیت کی وجہ سے اس سارے اعمال کا ثواب اسے اس کے برابر ملے گا، اور کر لیا تو 10 گنا ثواب۔ اور وہ جس کا بدلہ 700 گنا ہے تو فرمایا کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 کا ثواب ملے گا، یعنی ایک درہم کا 700 درہم اور ایک دینار کا ثواب 700 دینار۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کا بدلہ 700 ہوگا، اور قرآن مجید میں ارشاد بھی ہوا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ان لوگوں کی مثال، کہاوت، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی جیسی ہے کہ ایک دانہ لگا دیا جائے، بو دیا جائے زمین میں، اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں، فی کل، اور فرمایا فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے، یعنی ایک خرچ کیا تو 700 خرچ کرنے کا ثواب۔ اور فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جسے چاہے اور دگنا دون کر کے دے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس کا ثواب 700 گنا۔ اور ارشاد فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یعنی اور بھی عمل کا بدلہ اللہ ہی دینے والا، لیکن روزہ کے لیے خاص یہ کہ اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ کیا بدلہ ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے اس کا کیا وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کا بدلہ اللہ جل وعلا عطا فرمائے گا۔ قیامت میں معلوم ہوگا کہ اللہ جل وعلا نے اسے کس طرح سے کیا بدلہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ جل وعلا کے نزدیک روزے دار کتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو، یعنی پیٹ خالی ہوتا ہے، منہ سوکھا ہوتا ہے تو ایک طرح کی ناگوار بو ہوتی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بہتر ہے۔ خوشبو میں سب سے بہتر، سب سے عظیم خوشبو جو ہے وہ مشک ہوتی ہے، اور فرمایا کہ مشک سے بڑھ کر کے اللہ کے نزدیک یہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہوتی ہے وہ مشک سے بڑھ کر۔ اب دیکھیے کہ اللہ جل وعلا کے نزدیک روزے دار کتنا عظیم مرتبہ پا لیتا ہے،
تو رمضان المبارک کے روزے کا کیا کہنا، جبکہ عام روزوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا، سرکار فرماتے ہیں کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر کر اسے سونا دیا جائے، جب بھی اس کا بدلہ پورا نہ ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا۔ ایک نفل روزے کا ثواب پوری زمین بھر کر کے اگر سونا دیا جائے تو بھی وہ اس کا بدلہ نہیں، اس کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت ہی میں دے گا۔ اب یہ نفل روزے کے بارے میں تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ فرض روزے کا کیا اجر ہوگا، اور بھی رمضان المبارک میں فرض کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ رمضان المبارک میں نفل کام اور مہینوں کے فرض کے برابر ہے، یعنی جس طرح اور مہینوں میں فرض کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اگر کسی نے نفل کام کیا تو اور مہینوں کے فرض کے برابر، اور جس نے کوئی فرض کیا تو اور دنوں کے 70 فرض کے برابر۔ ایک تو ماہ رمضان کا روزہ فرض، اور پھر اس مہینے میں فرض ادا کرنا اور مہینوں کے 70 فرض کے برابر۔ تو رمضان مبارک کا روزہ رکھنا کس قدر ثواب، کس قدر اجر اور کتنے عظیم مرتبے کا باعث ہے، ان احادیث کریمہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کسی نے بغیر عذر کے چھوڑ دیا، عذر نہیں مثلا بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھا اس نے، تو رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر رمضان المبارک کا بلا عذر چھوڑ دیا، سرکار فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بدلے میں وہ پوری عمر روزہ رکھے تب بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ یعنی جو اجر، جو ثواب، جو مرتبہ، جو عظمت، جو بلندی رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کی ہے، تو بلا عذر اگر وہ روزہ نہ رکھے گا تو پوری زندگی اگر وہ اس کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تب بھی وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ رمضان المبارک میں ایک روزہ چھوڑنا، یہ معاذ اللہ کچھ لوگ ہیں کہ ہیلے بہانے کر کر کے پورے رمضان کے روزے نہیں رکھتے، اور رمضان المبارک میں اگر روزہ کوئی نہیں رکھ سکا کہ ڈاکٹر نے منع کیا اور یہ ہے اور وہ ہے بعد میں رکھ لیں گے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان المبارک میں کبھی کسی کا ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے، تو ایک روزہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ پورے سال اس کی قضا مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک روزہ اگر چھوٹ جائے، پورا مہینہ جس نے چھوڑ دیا معاذ اللہ، کس قدر اس نے سخت جرم کیا۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں اعلانیہ کھاتا پیتا دیکھا جائے تو بادشاہ اسلام اسے قتل کرنے کا حکم دے گا، اتنا سخت جرم۔ ایک تو رمضان کی حرمت پامال کر رہا ہے اور فرض ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور رمضان میں اس کا رکھنا باعث خیر و برکت تو اپنی جگہ ہے، آسان بھی ہے، کہ ماحول بنا ہوا ہے، آسانی ہوتی ہے۔ جو لوگ سال بھر سوچتے رہتے ہیں کہ ایک نفل روزہ رکھ لے، وہ نہیں رکھ پاتے، لیکن رمضان المبارک کے پورے مہینے وہ روزے رہتے ہیں، وہ ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا بھوک اور پیاس کا۔ تو اس لیے رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کریں، خوش دلی سے روزہ رکھیں، اور افطار کے وقت دعا کریں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی ہے۔ تو افطار کے لیے بیٹھیں تو جی لگا کے دعا کریں، خصوصاً آج جو ماحول ہے اور جس طرح کا وبائی مرض پھیلتا جا رہا ہے، اس کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرض کو جلد سے جلد دور فرما دے، تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کو اس سے محفوظ و معمون رکھے، اور جو بھی سنی صحیح العقیدہ مسلمان
اس مرض میں مبتلا ہوں، اللہ جل وعلا جلد سے جلد انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہم روزے سے متعلق دوسرے مسائل آئندہ ذکر کریں گے، اور اگر آپ حضرات کو کچھ مسائل سے متعلق سوال کرنا ہوگا تو آپ حضرات سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے بیان میں روزے یا تراویح سے متعلق ان مسائل پر بھی یہ فقیر گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں سے ہمیں بھرپور حصہ عطا فرمائے، ہمارے روزوں، ہماری نمازوں اور ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے، اور پورا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ رب قدیر اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم صدقے طفیل میں ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی منٹ آدھا گھنٹہ